نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت سورہ احزاب میں قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ ہم سب کا یقین ہے، ہم سب جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہماری جو شریعت ہے اس نے زندگی کے کسی بھی گوشے میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہر لائن، ہر اعتبار سے ڈائریکشن موجود ہے، رہبری رہنمائی شریعت نے ہماری فرمائی ہے۔ قرآن کریم ہے، احادیث کا ذخیرہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کی پریکٹیکلی عملی طور پر زندگی ہے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ تو شریعت نے ہمیں کبھی بھی کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے، یہاں تک کہ شریعت نے ہمیں اس بات کو بھی بتایا ہے کہ چونکہ آدمی کی الگ الگ فیلنگ ہوتی ہے، الگ الگ جذبات ہوتے ہیں، کبھی آدمی خوشی کے ماحول میں ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، تو کبھی غصہ ہوتا ہے۔ تو شریعت نے ہمیں غصے کی حالت میں بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طریقے سے غصہ ہونا چاہیے اور کس طریقے سے غصہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی بھی ایک لمٹ رکھی ہے، ایک حد رکھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام مکہ کے اندر موجود ہے، ابھی تک نبوت کا اعلان آپ علیہ السلام نے نہیں کیا۔ تو جب تک آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، اس وقت تک مشرکین مکہ جو ہیں، مکہ کے تمام لوگ جو ہیں، وہ آپ علیہ السلام کی تعظیم کرتے تھے، اور آپ کو جو ہے امین اور صادق، یعنی آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، اس کا لقب دینے والے بھی وہ مشرکین مکہ ہی ہے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے مکہ کے اندر نبوت کا اعلان کیا تو مکہ کا سارا ماحول یہ نبی کریم علیہ السلام کے مخالف ہو گیا۔ دوست جو تھے وہ دشمن بن گئے، اپنے جو تھے وہ پرائے ہو گئے، سارے لوگ آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ طرح طرح کی تکلیفیں، پریشانیوں سے آپ علیہ السلام کو دوچار ہونا پڑا۔ پیغمبر علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو وہاں بھی راحت اور آرام سے، سکون سے نہیں رہنے دیا، بلکہ وہاں پر بھی تکلیفوں کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہا۔ پھر اللہ رب العزت نے چند سال کے بعد میں مکہ فتح ہوا، تو آپ علیہ السلام فاتحانہ انداز سے مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو جب مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو جو مشرکین مکہ تھے، جو موسٹ وانٹیڈ قسم کے لوگ تھے، جن کو چوراہوں پر لٹا کر کے ذبح کر دینا چاہیے تھا، جن کو بیچ چوراہے پر سولیوں پر چڑھا دینا چاہیے تھا، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو اور آپ کے ماننے والوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھی، وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مکہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے، اور کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں کہ آج تو محمد اور ان کے ماننے والے جو ہیں بدلہ لیں گے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام جب فاتحانہ انداز سے غازی بن کر کے مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ علیہ السلام عام اعلان فرماتے ہیں، سب کے لیے معافی کا اعلان آپ علیہ السلام فرما دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، غصہ بھی تھا، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھی، لیکن آپ علیہ السلام سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کا واقعہ پیش آیا۔ غزوہ حنین شروع میں مسلمانوں کو جو ہے ظاہری اعتبار سے شکست ہونے لگی، اور مسلمان میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آواز لگوائی، چنانچہ مسلمان جو ہے پھر سے پلٹے، پھر سے میدان میں واپس آئے، اور اللہ رب العزت نے زبردست فتح عطا فرمائی، اور بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ جب مال غنیمت ملا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو لوگوں کے درمیان تقسیم کیا۔ تو جو ابھی نئے مسلمان تھے، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو مال غنیمت زیادہ دیا، کسی کو 100 اونٹ دیے، کسی کو 200 اونٹ دیے، اور جو مہاجرین تھے، پرانے مسلمان تھے، اسی طریقے سے مدینہ کے جو حضرات انصار تھے، ان کو نبی کریم علیہ السلام نے تھوڑا تھوڑا مال دیا۔ اس میں کچھ حکمتیں تھیں، لیکن شرری قسم کے، فتین قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ اسی طرح کا مزاج رکھنے والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو یہ مال تقسیم کیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی رضا مقصود نہیں ہے، اللہ کی رضامندی مقصود نہیں ہے، بلکہ قریش کو خوش کرنا مقصود ہے۔
اب یہ بات مجمع میں کہی، حضور علیہ السلام کی غیر موجودگی میں یہ بات کہی گئی. اب اگر صحابہ اس کو دل پر لے لیتے تو یہ بڑا مسئلہ بن جاتا، لیکن وہ بھی صحابہ تھے. وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک صاحب ہے وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو یہ مال تقسیم کیا ہے یہ اللہ کی رضامندی کی وجہ سے تقسیم نہیں کیا، بلکہ آپ نے قریش کو خوش کرنے کے لیے یہ مال تقسیم کیا ہے. قریش کی جو ہے وہ خوشی آپ کے لیے مقصود تھی، اس لیے آپ نے ان کو زیادہ مال دیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی، چہرہ آپ علیہ السلام کا سرخ ہو گیا، آپ غصے میں ہو گئے. پھر کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہزار نعمتیں، ہزار رحمتیں، برکتیں نازل ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، کہ جن کی قوم جو ہے ان کو جذباتی ٹھیس پہنچایا کرتی تھی اور طرح طرح کی تکلیف پہنچایا کرتی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی سے بھی انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا. ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں گے، ہم بھی بدلہ نہیں لیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام بدلہ لے سکتے تھے، انتقام لے سکتے تھے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے، آپ چاہتے آپ کو تو ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، صرف اشارہ کر دیتے، لیکن آپ علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور دین کی دنیا کی کچھ باتیں شروع ہو جایا کرتی تھی. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے کسی کام سے اگر کوئی کام پڑ جاتا تو آپ علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر، ایک دیہات کا رہنے والا شخص آیا بدو، اور وہ آ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے آپ کی چادر کو، آپ کی جو چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی، اس کے دونوں تنوں کو، دونوں کناروں کو اس زور سے کھینچا کہ آپ علیہ السلام کا گریبان جو ہے وہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا. اور وہ بدو کہنے لگا کہ یہ جو تمہارے پاس میں مال موجود ہے، اناج غلہ وغیرہ موجود ہے، تمہارا نہیں ہے، تمہارے باپ کا نہیں ہے، میری جو سواری کھڑی ہے، اونٹنی کھڑی ہے، گاڑی کھڑی ہے، اس پر یہ مال لاد دو. اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو سینہ ہے وہ سرخ ہو گیا، غصے میں ہو گئے. آپ علیہ السلام پھر مسکرانے لگے. آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جو میرے اوپر یہ ظلم کیا ہے اس کا بدلہ مجھے دو. تو وہ کہنے لگا کوئی بدلہ وغیرہ آپ کو نہیں ملے گا، میری اونٹنیاں کھڑی ہے، اس پر یہ سامان جو ہے، اناج ہے، غلہ ہے، یہ سامان اس پر لاد دو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ، جا کر کے رکھ کر کے آؤ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک بڑی جماعت آپ علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دی. مکہ کے اندر جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام جن لوگوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے، لیکن ان لوگوں نے دیکھا آپ علیہ السلام کو کہ انہوں نے کوئی انتقام نہیں لیا، انہوں نے کوئی بدلہ نہیں لیا، تو وہ لوگ بھی آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر کے جھک گئے اور مسلمان ہو گئے. ایک بڑی جماعت مسلمان ہوئی. تو کس وجہ سے؟ انتقام نہ لینے کی وجہ سے، بدلہ نہ لینے کی وجہ سے. آج اللہ معاف فرمائے ہمارے معاشرے کے اندر ذرا سی کچھ کھٹپٹ ہو جاتی ہے، آپس میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلا جملہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو مزہ چکھا کر کے رہیں گے. سب سے پہلا ہمارا جملہ یہ ہوتا ہے. جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو غصے کے وقت غصے کو پی جائے، تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت میں ٹھکانے کی ذمہ داری لیتا ہوں. آپ علیہ السلام گارنٹر بن رہے، آپ علیہ السلام گارنٹی لے رہے کہ اگر غصہ آیا، اور غصہ نکالنے پر قادر بھی تھا لیکن اس نے برداشت کر لیا، غصے کو پی لیا، تو پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لیے جنت میں ٹھکانے کی ذمہ داری لیتا ہوں. ایک اور حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو غصہ ہے اور وہ اس کو نکال بھی سکتا ہے، اس کے اندر طاقت بھی اتنی ہے کہ وہ اس کو نکال سکتا ہے سامنے والے پر، لیکن اس نے غصے کو پی لیا، تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس شخص سے فرمائے گا، ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائے گا اور بلا کر کے کہے گا کہ جا یہ حوریں ہیں اور جس حور سے چاہے تو نکاح کر لے. ہمارے معاشرے کے اندر ذرا سی بات پر طلاق ہو جاتی ہے، ذرا سی بات پر دوسرے کو مزہ چکھانے کا نمبر آ جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، جبکہ ہمارے پاس میں قرآن و حدیث موجود ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے ہم ذرا سا مزہ چکھانے کے چکر میں سامنے والے کے پاس جا کر کے پتہ نہیں کہاں جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں. جن لوگوں کو استنجا کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، ان کے سامنے جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور گردن جھکائے ہوئے، ہمارا پیسہ بھی لگ رہا ہے، ہمارا وقت بھی لگ رہا ہے، اور ہم وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں جن کو استنجا کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے. جبکہ ہمارے پاس میں قرآن بھی موجود ہے، ہمارے پاس میں حدیث بھی موجود ہے. قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ اگر دو خاندان کے لوگ جو ہیں اس میں کچھ آپس میں کھٹپٹ ہو جائے
جیسے میاں بیوی ہے الگ الگ مزاج رکھنے والے ہیں، اگر ان میں آپس میں کوئی کھٹپٹ ہو جائے تو قرآن ہم سے کہہ رہا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، قرآن کہہ رہا ہے پہلا اسٹیپ کہ اگر کوئی کھٹپٹ ہو جائے یا آپ کو اپنی بیوی کی طرف سے ڈر ہے، اندیشہ ہے اس کی نافرمانی کا، تو قرآن کہہ رہا ہے فعظوہن، اس کو نصیحت کیجیے، آپ پیار محبت سے اس کو سمجھائیے، قرآن کریم کی وعدے والی آیات اور روایات اس کو سنائیے، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے رکھیے۔ اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر آپ جو ہے اپنا بستر الگ کر لیجئے اپنی بیوی سے، اور بستر الگ کرنا یہ بھی ناراضگی میں بہت بڑا مؤثر کام کرتا ہے۔ تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنا بستر الگ کر لیجئے، اور اگر اس سے بھی کام نہیں بنتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ہلکا پھلکا اپنی بیوی کو آپ ماریے، ایسا ماریے کہ جس سے نشان بھی نہ آئے اور جس سے زیادہ تکلیف بھی نہ ہو۔ تو قرآن نے 3 اسٹیپ بتائے کہ پہلے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اس کو نصیحت کیجیے، آپ سے اگر نہیں آتی ہے تو کسی دیندار کو لے کر کے جائیے، آپ نصیحت کروائیے، اور دوسرا جو ہے اس سے آپ بستر الگ کر لیجئے، اور تیسرا جو ہے اگر اس سے بھی کام نہیں بنتا ہے تو ہلکی پھلکی مار ماریے، اور اگر ان تینوں چیز سے بھی کام نہیں بنتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ آپ اس کے خاندان کا ایک آدمی بلائیے اور اپنے خاندان کا ایک آدمی جو بات کے اندر اثر رکھتا ہو، تاثیردار ہو، مؤثر ہو جس کا کلام، ان کو جمع کیجئے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے ان 2 لوگوں کے بارے میں جو بیچ کے لوگ ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں ارادہ کر لے کہ ہمیں ان دونوں کے اندر اصلاح کرنی ہے، ہمیں ان کی صلح اور مصالحت کرانی ہے، یہ پکا ارادہ کر کے بیٹھے، تو قرآن کہہ رہا ہے یوفق اللہ بینہما، تو اللہ رب العزت ان دونوں کے دلوں کے اندر، میاں بیوی کے دلوں میں اللہ رب العزت ایک دوسرے کی محبت ڈال دیں گے۔ لیکن کب ڈالیں گے اللہ رب العزت؟ ان یریدا اصلاحا، کہ جو بیچ کے لوگ ہیں، آج اللہ معاف فرمائے کہ بیچ والے جو ہمارے یہ لوگ ہیں یہ تو چاہتے ہی نہیں کسی کے اندر صلح اور مصالحت ہو جائے۔ کہیں شادی کا مسئلہ ہے، اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ بھائی ہماری شادی میں فلاں شخص ناراض ہے، میرا بھائی ناراض ہے، میرا خاندانی ناراض ہے، تو یہ تو اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ یہ جو ہے ایک ہو جائے آپس میں، بلکہ چاہتے ہیں کہ ان میں توڑ ہو۔ تو جب اگر ہم ایسا چاہیں گے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سخت عذاب دے گا۔ تو اگر غصہ آئے تو غصے کے وقت غصے کو پی لانا۔ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پہلوان وہ شخص ہے کہ غصہ آیا اور غصے کے وقت میں غصے کو پی گیا۔ تو جب ہم اس طریقے سے اپنے غصے کو برداشت کریں گے، ہمارے مزاج کے اندر نرمی ہوگی، ہمارے مزاج میں صبر کا مادہ ہوگا اور بشاشت کا مادہ ہوگا، تحمل کا مادہ ہوگا کہ غصہ آ رہا ہے ہم نکال سکتے ہیں لیکن ہم نے برداشت کر لیا، چلو اللہ رب العزت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمارے جو اختلافات ہیں، ہماری جو تنازعات ہیں، ہمارے جو آپسی لڑائی جھگڑے ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔